بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں نے مدینہ مسجد کے حوالے سے جو تاریخ روڈ پر مدینہ مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے، سوال کیا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے۔ الاختصار یا بالاختصار صرف اتنا ہے کہ قبضے کی جگہ پر تعمیر مسجد ممنوع ہے، اور کوئی بھی ایسی جگہ ہو جس پر قبضہ کیا گیا ہو تو ہمارے دین ہی نے اس پر مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ مدینہ مسجد کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس جگہ کا مالک تھا اور اس پر قبضہ کر کے کسی انفرادی شخص کی مقبوضہ جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہو، بلکہ ریاست کی جگہ تھی، پارک کی جگہ تھی اور اہل علاقہ نے مسجد بنا دی۔ اگرچہ اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ مسجد بن گئی اور برس سے کئی سالوں سے، غالباً 1980 کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوئی اور آج تک مسجد چلی آ رہی ہے۔ اب اسے مسمار کرنے کا حکم دینا یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پر مسجد کی ضرورت تھی، وہاں پر ایک عالیشان مسجد تعمیر کر دی گئی، تو جب وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی یا اس کی رینوویشن ہو رہی تھی ماضی قریب میں، تو حکومت کہاں تھی؟ انہی کے سامنے مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اب جب ایک جگہ کو مسجد بنا دیا گیا تو بمطابق حدیث وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ جب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے تو اسے مسمار کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور اس میں میری گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو ججز ہیں وہ اگرچہ قانون پاکستان یا آئین پاکستان کو کما حقہ جانتے ہوں، لیکن وہ اسلامی احکامات سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتے جس طرح ہمارے بڑے علماء کرام، نامی گرامی علماء کرام جو واقعتاً علم میں درک بھی رکھتے ہیں، گہرائی بھی رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کا ڈیسیجن لینا ہو تو آپ بڑے علماء کرام سے ان کی رائے لے لیجئے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں مختلف مسالک کے، وہ اس فیور میں ہیں اور اس بات کو کر رہے ہیں کہ مسجد کو مسمار نہ کیا جائے۔ اور خود آپ سمجھیں اس بات کو کہ جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ برس سے لوگوں نے اعتکاف کیا ہے، جہاں پر تعمیر مسجد ہوئی ہے، جہاں پر لوگوں نے اپنا پیسہ اللہ کے گھر میں خرچ کیا ثواب کے ارادے سے، آپ ایک لمحے کے اندر اسے مسمار کر دیں۔ تو اس طرح کے فیصلوں اور اس طرح کے ڈیسیجن سے پہلے غور بھی کرنا چاہیے کہ آن گراؤنڈ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بابری مسجد کا مسئلہ آیا تھا اور وہاں پر یہی الزام لگایا گیا تھا کہ جی یہ ایک مندر تھا اور اسے توڑ کر اس پر قبضہ کر کے مسجد بنا دی گئی اور وہ پورا ایک مقدمہ چلایا گیا۔ اب اگر یہاں پر اس طرح کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو جس بابری مسجد کو اتنا زیادہ ہم بیان کرتے رہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اسے مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا جائے، ہمارے اپنے ملک کے اندر مسجد کو ڈھانے کا حکم آ گیا، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور پھر جب اہل علاقہ، اہل محلہ اس فیور میں ہیں کہ وہاں پر مسجد ہونی چاہیے، وہاں پر مسجد ہے اور مسجد کو قائم رکھا جائے، تو ہمیں اپنے جو حکم ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی صحیفہ سماوی تو ہے نہیں کہ اس پر نظر ثانی نہ ہو سکے، تو جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے اسے پیش نظر رکھا جائے اور بہت زیادہ اس پر بحث بھی نہ کی جائے۔ جو صحیح بات ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اب مسجد تعمیر ہو چکی، برس سے تعمیر ہے، ریاست نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا، ریاست کی موجودگی میں اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری رہا، تو اب آ کر اس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دینا کہ انتشار کے مترادف ہے۔ تو بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ اگرچہ حکم یہی ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد کو تعمیر نہ کیا جائے، لیکن اس قبضے میں جو کسی ایک فرد کی ملکیت ہو اس میں اور جو ریاست کی ملکیت ہو اس میں بڑا فرق ہے۔ اب پارک ہے، پارک کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے۔ لوگ اس میں خوش ہے کہ یہاں پہ مسجد ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، وہاں پہ بطور مسجد عبادت ہوتی رہی ہے، تو پھر فتنہ نہ کیا جائے، سبب فتنہ نہ بنا جائے۔ اور میری گزارش ہوگی بڑے احترام کے ساتھ کہ اس فیصلے کو واپس کیا جائے، واپس لیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور کوئی بھی ایسا اقدام نہ کیا جائے جو عوام میں انتشار کا سبب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معاملات کو، اپنے احکامات کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔